اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ بچاؤ اللہ کے بندو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے کہ جس کے اندر جانے کے بعد پھر چھٹکارا تھا. اور اس کے لیے نسخہ کیمیا ہے کہ اٹھو اللہ کے بندو، اللہ کا نام لے کر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد سنت کو شمراہ بناؤ اور اس کے بعد پھر وہ نمازیں جہاں ہیں اسی انداز سے، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اور وہ ساری سنت اور کی پابندیاں ہیں، بالکل اسی انداز سے خلوص کے ساتھ پوری سمجھ اور ہوش و حواس کے ساتھ احساس کے ساتھ یہ کام کیا جائے اور پھر اللہ کے بندوں کو دعوت دی جائے اور ان سے کہا جائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنے والی ہے اور انما توفون اجورکم یوم القیامہ. آج دنیا کے اندر اگر کچھ فراخی ہے تو سمجھتے ہو کامیاب آئے ہو، فرمایا اچھی بھرپور بدلا تو قیامت سے دن ملنے والا ہے اور دو شکلوں میں آئے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن آپ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے وہ جیتا اور باقی سارے ہار گئے. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا میں جو تم نے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بنائے ہیں یہ خالص فریب کے معیار ہیں، ان کو توڑ دو. میرے بھائیوں، یہی بات ہم آپ سے یہاں بھی کہنے آیا ہوں اور یہی دنیا والوں کے سامنے یہ چٹکی سے پہلے اس سے پہلے کہ خالص مایوسی کا وقت ہو، حسرت و یاد کا سما ہو، آؤ کہ اللہ سے توبہ کریں. پروردگار سے توبہ کرنے کے بعد اور پھر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر میدان میں پھر بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام نے جس انداز سے ہے، جس کے لیے ہوا یہ ہے کہ اسی کام کو کرتے ہوئے عراب ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں گیر مونا پر، تو اس کے بعد ان ظالم فریب کاروں نے کہا کہ ہاں آپ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقریر فرمائیے. کھڑے ہوئے ہیں تو آپس میں اشارے کرنے کے بعد انہوں نے اشارہ کیا ہے اپنے ساتھی کو اور پیچھے سے اس نے نیزہ مارا ہے جو ان کی پیٹھ میں لگنے کے بعد سینے سے پار ہو گیا ہے. ان کا فوارہ پھوٹا ہے دل کے ہٹ جانے سے اور ان کی زبان سے بجائے اس کے لعنت اور ملامت کی کوئی بات نکلتی. بخاری مسلم روایت کرتے ہیں یہ خوشی سے بے قابو ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر فستو رب الکعبہ، مالک تیری کبریائی، تیرا احسان مالک، فستو رب الکعبہ، میں تو رب کعبہ کی قسم کی مراد کو پہنچ گیا، میں تو کامیاب ٹھہرا. تب وہ چیز آئے گی ایک بات کے اوپر اسی واقعے کو لا کر بخاری روایت کرتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ نے کہا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ جیسے میدان جنگ والے کے لیے ہے یہ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ویسے ہی اللہ کے دین کی صحیح دعوت دیتے ہوئے کسی کافر اور مشرک کر ہاتھوں وہ شہید کر دیا جائے تو اس کا بھی یہی حال ہے، براہ راست سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. جیسے مسلم کی حدیث تفسیر میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو لے کر نئے جسم جنت الفردوس کے ہرے رنگ کے دیتا ہے اور اپنے عرش کے نیچے ان کے لیے سونے کے محلات بنانے کے بعد ان کے قیلولے کا انتظام کرتا ہے اور پھر جب یہ مزے اڑا لیتے ہیں تب ان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ شہداء تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو سارے کہتے ہیں کہ مالک سب کچھ مل گیا، سارے وعدے پورے ہو گئے، کوئی ایک تمنا نہیں ہے. 3 بار جب یہ پوچھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ پھر یہ شہداء آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب کوئی نہ کوئی بات مانگنا چاہیے ورنہ اللہ برابر یہی پوچھتا رہے گا. تب انہوں نے کہا کہ مالک ایک تمنا ہے کہ ہماری ان روحوں کو جن کو تم نے ان ہرے جسموں میں ڈالا ہے جنت الفردوس میں جہاں مزہ کر رہے ہیں، ان روحوں کو پھر نکال کر دنیاوی جسموں میں واپس لوٹا دے، ہم دنیا میں زندہ ہو کر پھر تیری راہ میں جہاد کریں اور پھر شہید کیے جائے. وہ قیامت جو پہلی شہادت کے وقت ملی تھی بس اس کی تمنا ہے، وہ ایسی ہے وہ جنت میں ملی ہے. تو یہ چیز ہے معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی ہے اور پھر قیامت سے پہلے دنیا میں شہداء کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے آپ کے سامنے اللہ توفیق سے مالک سب کو توبہ کریں. اس طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تمہیں بھی معلوم ہے اور بات تمہارے سامنے صاف آ گئی ہے، تو یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر کے پلٹو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اس دنیا میں بھی پروردگار عالم آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا اور آخرت میں جنت کی بادشاہت کے لہلاتے ہوئے باغات سے قدم چومیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اس بڑھاپے میں جماؤں کی ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کی زبان کا بھی ہے، اس کے بعد اللہ جہاں جہاں تک لے جائے سب کو مالک توفیق دے اور سارے سننے والوں کو اور ان کے متعلقین کو پروردگار عالم جہنم کے شعلوں سے محفوظ کر کے